تو میاں نواز شریف نے خود منصرہ سے کئی دفعہ الیکشن لڑا، کیپٹن صفدر وہ خود بھی ایم این اے رہے کہ خطہ ہزارہ جو ہے اس یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے، یہاں پر مختلف قومیں آباد ہیں، فیڈریشن آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے، اور تناول کے شمال میں جو علاقہ ہے یعنی کالا ڈھاکہ جسے آج کل تورغر کہا جاتا ہے، اور خانپور کا پنجکٹھا جہاں پر گکھڑ آباد ہیں، گلیات کے علاقے ہیں۔ تو وحید قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے تاریخ ہزارہ پارٹ 5 آپ دیکھ چکے ہیں، اور اس میں نے ہزارہ میں سکھوں کی آمد کے حوالے سے بات کی تھی کہ سکھ جو ہیں وہ ہزارہ میں کس طرح آئے اور کون سے واقعات تھے جنہوں نے سکھوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں یہ بات بار بار کی ہے کہ خطہ ہزارہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یعنی جغرافیائی جو اس کی خوبصورتی اور اس کی انفرادیت ہے، اس کے علاوہ یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے، یہاں پر مختلف قومیں آباد ہیں اور مختلف قوموں کی ایک ثقافتی فیڈریشن آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے، اور یہی اس علاقے کی خوبصورتی ہے۔ اور یہاں کی تمام اقوام، تمام جو قومیں ہیں یہاں کی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ہزارہ بھر میں جو قومیں آباد ہیں ان میں بڑی قومیں جو ہیں وہ گجر ہیں، سواتی ہیں، اوان ہیں، اپنے تنولی ہیں، کرڑال، ٹونڈ، بمبا، اور گکھڑ اور ترک، اور اس کے علاوہ مغل اور قریشی اور بہت ساری اس طرح کی قومیں جو ہیں یہاں پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہزارہ میں میدان ہزارہ میں جو خالصہ ہری پور کا علاقہ تھا، وہاں پر تربیلا اور خلابٹ کے علاقوں میں عثمانزئی قبائل، اور گنگر میں مشوانی اور تارخیلی قبائل یہاں پر آباد ہیں۔ اور ان میں یعنی جو تناول کے شمال میں جو علاقہ ہے یعنی کالا ڈھاکہ جسے آج کل تورغر کہا جاتا ہے، ضلع تورغر، وہاں پر جو ہے وہ عثمانزئی قبائل اور اس طرح یوسفزئی بہت سارے قبائل اور ان کی شاخیں وہاں پر آباد ہیں۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ہزارے کی تاریخ کو اپنی زمانی ترتیب کے ساتھ ایک کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن چونکہ یہ ہزارے کے جتنے بھی علاقے ہیں یعنی پکلی کا علاقہ ہے اور جدونوں کا علاقہ ہے، اورش، میدان اورش، اور اس کے علاوہ جو تنولی قوم کا علاقہ ہے تناول، اور ہزارہ میدان ہزارہ ہری پور کا علاقہ، اور خانپور کا پنجکٹھا اور جہاں پر گکھڑ آباد ہیں، اور اس طرح گلیات کے علاقے ہیں، تو ان سارے علاقوں کے اور ان کے اندر جو قومیں آباد ہیں ان کے درمیان بہت سے سیاسی اور ثقافتی روابط، بہت گہرے روابط موجود ہیں۔ اسی بنا پر یہ اس تاریخ سے جو کچھ تاریخی واقعات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملزوم ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات وہ زمانی ترتیب جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے کچھ واقعات پہلے اور کچھ واقعات بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو ویلاگز آپ دیکھ رہے ہیں جو تاریخ ہزارہ کے حوالے سے خاص طور پر، ان میں ان سارے واقعات سے آپ خود جو ہیں وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں ان کو آپس میں ملا کر۔ تو میں نے تاریخ ہزارہ پارٹ 3 میں پکلی کی جو تاریخ تھی اور وہاں پر جو سواتیوں کی آمد ہوئی اور جو ترکوں کی جو اقتدار ختم ہوا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس میں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ آج میں اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب سواتی جلال بابا کی قیادت میں پکلی میں آئے تھے، تو جب انہوں نے پکلی پر قبضہ کیا، گلی باغ جو صدر مقام تھا ترکوں کا اس پر قبضہ کیا، تو یعنی ترکوں کو یہاں سے نکالا، تو اس وقت ترکوں کی آخری عہد میں وہاں سے تو ترکوں کا اقتدار ختم ہو گیا، لیکن آخری عہد میں جو سلطان محمود خرد کا بیٹا تھا سلطان فاضل، وہ اپنے بھتیجوں ملوک خان اور محمد خان ترک کو لے کر یہاں رجویہ کے علاقے میں آیا تھا، اور رجویہ پر ایک طرح سے اس نے قبضہ کیا، اور پھر یہاں منکرائے میں ایک ان کی جنگ ہوئی تھی، یہاں پر جو پٹھان قوم آباد تھی منکرائے کے اوپر،
تو ان کو وہاں سے نکالا ایک بڑی جنگ کے نتیجے میں. منقرائے شہر کو جو گاؤں تھا قصبہ تھا اس کو چلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد نیا گاؤں آباد کیا گیا تھا منقرائے کا. تو یہاں پر جو ترکوں کے کچھ قوم کے اس وقت بھی جو ترک یہاں پر آباد ہیں وہ وہی ملوک خان اور محمد خان ترک کی اولاد میں سے ہیں. اور منقرائے کے ساتھ بہت سارے گاؤں ہیں، یعنی خاص طور پر درائے دوڑ کے ساتھ یہ اور اس سے ذرا پیچھے یعنی منقرائے اور پراڑی اور موڑا مامدو اور پرالا اور مکھنا بجیدہ دوبندی، ان سارے علاقوں میں جو ہیں وہ کچھ ترک آباد ہیں. اور منصیرہ کے علاقے میں ترکوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد وہاں پر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے بیالی ہے، ہاتھی میرا ہے، خواجگان اور کچھ علاقوں میں ترک قوم اب بھی آباد ہے. کچھ ترک جو تھے وہ کشمیر چلے گئے تھے، وہاں پر وہ اس وقت بھی موجود ہیں. تو بہرحال جب پکھلی میں سواتی جب یہاں پر آئے جلال بابا کی قیادت میں، انہوں نے آ کر اس پکھلی پر قبضہ کیا. تو پکھلی کو ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ چونکہ پوری قوم جو سواتیوں کے مختلف جو شاخیں تھیں وہ انہوں نے مل کر آ کر اس پکھلی پر قبضہ کیا تھا. تو یہ ان کے درمیان پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ جب ہم پکھلی پر قبضہ کر لیں گے اور پکھلی ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو ہم اس کو برابر تقسیم کریں گے، جن جن قوموں نے جن قبائل نے اس میں حصہ لیا ہوگا. اسی کے مطابق یہ ہوا کہ پکھلی کے علاقے تقسیم کیے گئے. تو پکھلی کی جو سواتیوں کی 3 بڑی جو شاخیں تھیں، وہ ایک شاخ تھی گبری، دوسری مترابی اور تیسری ممیالی. تو اس میں جو یہ بگڑ منگ کا علاقہ تھا یہ تو آلریڈی سلطان محمود خرد نے خود جلال بابا کو چونکہ اپنی بیٹی جو ہے وہ جلال بابا کو بیائی تھی تو اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، اور جلال بابا جو تھے وہ وہاں پر ہی بگڑ منگ میں مقیم تھے. تو وہ علاقہ ان کے پاس، اور جب بعد میں تقسیم کی گئی تو اس میں جو 10واں حصہ تھا وہ جلال بابا کو دیا گیا، جلال بابا کے خاندان کو، اور اس کے باقی جو حصہ بچا اس میں سے برابر تقسیم کیا گیا. تو جو یہ متراوی شاخ تھی سواتیوں کی، اس کی 2 شاخیں تھیں، علی شیری اور بیگال. تو بیگال شاخ جو تھی، یہ علی شیری اور بیگال جو تھے وہ اگرور کے علاقے میں موجود تھے، اور کچھ جو بیگال تھے وہ ترلی پکھلی میں بھی تھے، اتری پکھلی میں بھی تھے، اور کچھ اسی طرح علی شیری جو تھے وہ اگرور میں آباد تھے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ علی شیری جو ہیں اگرور سے نکل کے منصیرہ میں آ گئے، اور منصیرہ میں جو پکھلی کا علاقہ ہے اور منصیرہ کے وہ علاقے جو ترلی پکھلی کہلاتے ہیں، وہاں پر جو بیگال تھے وہ اگرور چلے گئے اور اگرور سے علی شیری نکل آئے. تو اگرور کا علاقہ جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بیگال قوم کے تصرف میں آ گیا. تو بیگال قوم میں سب سے پہلے جو اگرور کے خان تھے وہ سعد الدین خان تھے. سعد الدین خان جو تناول کے زبردست خان یعنی صوبہ خان تھے، ان کے بہنوئی تھے. اور سعد الدین خان 1783 میں فوت ہوئے. اس کے بعد ان کا بیٹا عنایت اللہ خان جو ہے وہ اگرور کا خان بنا. وہ جو اگرور میں بھی جو تقسیم ہوئی تھی وراثت کی جائیداد کی، تو اس میں کچھ حصہ شمدڑا کے قوانین کو ملا اور کچھ حصہ جو تھا وہ اگرور کے قوانین کے پاس رہا. تو اگرور کے جو دوسرے خان تھے وہ خان عنایت اللہ خان. تو عنایت اللہ خان ایک بڑے زبردست خان تھے، اور ان کی جب خانگی کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں چونکہ یہ اگرور کا علاقہ تناول کے ساتھ متصل ہے اور کچھ سرحدی تنازعات تھے تنولیوں کے اور ان کے اگرور کے قوانین کے، تو اس سلسلے میں ایک عنایت اللہ خان کی جنگ بھی ہوئی تھی نواب خان تنولی کے ساتھ. جو نواب خان جو پائندہ خان کے والد تھے ان کے ساتھ ایک بڑی زبردست جنگ بھی ہوئی تھی، اور اس میں نواب خان تنولی کو فتح ہوئی تھی اور عنایت اللہ خان کو شکست ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی اگرور کے خان عبدالغفور خان کے زمانے میں. سردار پائندہ خان نے قبضہ کر لیا تھا اگرور پر، اور پھر یہ قبضہ جو ہے یہ جاری رہا 4-5-6 سال، اور پھر بعد میں اگرور کے قوانین نے سکھوں کی مدد سے یہ قبضہ یہ واپس کروایا، اور ہری سنگھ نلوا کی مدد سے اگرور جو ہے وہ عطا محمد خان کو واپس کیا گیا تھا 1841 میں. اس زمانے میں یہ مختلف قومیں اور مختلف جو فوجیں ہوتی تھیں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی تھیں.
یعنی پائندہ خان نے خود جو تناول کے سردار پائندہ خان تھے، جس وقت تناول پر سید احمد شہید نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس تناول کا قبضہ چھڑانے کے لیے پائندہ خان نے ہری سنگھ سے مدد لی تھی، اور ہری سنگھ نے یہاں سے سید احمد شہید کا جو قبضہ تھا وہ ختم کروایا تھا۔ اس طرح کے واقعات اور بھی تاریخ زارہ میں موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بہرحال عنایت اللہ خان جو تھے وہ 1818 تک وہ رہے، خان رہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عبدالغفور خان جو تھے وہ 1818 سے 1835 تک وہ خان رہے اس کے اگرور کے۔ تو اس کے بعد پھر عبدالغفور خان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عطا محمد خان جو ہے وہ خان بنے۔ عطا محمد خان 1835 سے 1868 تک خان رہے۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ 1852 میں یہاں پر تو ہزارے میں تو ظاہر سکھوں کی حکومت آ چکی تھی 1818 میں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 1849 میں سکھوں کا اقتدار یہاں سے ختم بھی ہو گیا، اور اس کے بعد 1852 میں جو ہے وہ ایک کالا ڈاکہ مہم شروع کی انگریزوں نے، کیونکہ انگریزوں کے جو کچھ سالٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے تو ان کو کالا ڈاکہ کے جو قبائل ہیں انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک مہم انہوں نے بھیجی کالا ڈاکہ میں، تو ان کی سرکوبی کے لیے کالا ڈاکہ کے جو قبائل تھے، اور اس سلسلے میں انگریزوں کے ساتھ عطا محمد خان نے کوئی خاص تعاون نہیں کیا۔ انگریزوں کی اپنی یہ تحفظات یہ تھے کہ عطا محمد خان جو ہیں والی اگرور جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اسی سلسلے میں 1868 میں انگریزوں نے اگی میں ایک پولیس کا تھانہ بنایا اسی مقصد کے لیے کہ اس جو کالا ڈاکہ کمپین ہے ان کی، تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن اس طرح ہوا کہ جو کالا ڈاکہ کے قبائل تھے انہوں نے حملہ کیا اس تھانے پر، اس تھانے کو تباہ کر دیا۔ تو اس کا الزام بھی عطا محمد خان پہ آیا کہ عطا محمد خان کی ایما پر یہ اس کے تعاون سے یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو انگریزوں نے عطا محمد خان کو علاقہ بدر کر دیا، اور بڑی مشکل سے پھر یعنی یہ 1868 کی بات ہے، 1870 میں پھر دوبارہ عطا محمد خان کی خانگی بحال کی گئی۔ اب عطا محمد خان کے بعد ظاہر ہے ان کا جو بیٹا تھا علی گور خان، وہ اس وقت چھوٹا تھا، تو ظاہر ہے وہ اپنی خانگی کے جو معاملات تھے امور تھے ان کو چلانے کے لیے اس کے قابل نہیں تھا۔ تو عبوری طور پر جو اللہ داد خان کو خان بنایا گیا، اور اللہ داد خان کے بعد اللہ داد خان کا جو بیٹا تھا عبداللہ خان، تو بعد میں جب علی گور خان بڑے ہو گئے تو لیکن علی گور خان اور عبداللہ خان کے درمیان ایک جو چپکلش تھی وہ جاری رہی، اور اسی چپکلش کے نتیجے میں آخر یہ ہوا، ایک تو انگریزوں کے تحفظات یہ تھے کہ عطا محمد خان نے وہ کالا ڈاکہ جو مہم تھی اس میں ساتھ نہیں دیا انگریزوں کا، اور پھر ان کی اندرونی چپکلش جو تھی خاندانی عبداللہ خان کی اور علی گور خان کی، تو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے علی گور خان کو علاقہ بدر کر دیا، اور تمام جو اگی کی یا اگرور کی جو جائیداد تھی ان کی وہ ضبط کر لی۔ تو علی گور خان پھر بعد میں پنجاب چلے گئے، اور وہاں پر آخری اپنا جو زندگی کا حصہ تھا انہوں نے وہ حسن ابدال میں گزارا، اور ان کی فیملی بھی وہیں مقیم رہی۔ تو بعد میں جب علی گور خان 1917 میں فوت ہوئے تو اس وقت پھر ان کی میت یہاں اگرور میں لائی گئی، اور اگرور کے اندر ایک مقام ہے رشیدہ، تو رشیدہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ علی گور خان کے بیٹے، یعنی پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، علی گور خان کے بیٹے جو ہیں بدی الزمان خان، وہ یہاں پر آئے اپنے علاقے میں، اور اس وقت جب 1970 میں جب یہ مولانا غلام غوث ہزاروی اسمبلی کے ممبر تھے، تو انہوں نے یعنی 1800 جب علی گور خان کو علاقہ بدر کیا گیا تھا تو اس وقت ایک ایکٹ انگریزوں نے جاری کیا تھا، اور اس ایکٹ کے مطابق وہ جو اگرور کی ساری جاگیر تھی وہ حکومت نے ضبط کر لی تھی، وہ ایک ریگولیشن پاس ہوا تھا۔ تو اس کو پھر غلام غوث ہزاروی نے
اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی اور اس کے نتیجے میں اس کو ریورس کیا گیا. ایک نیا ریگولیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا اسمبلی سے، جس کے مطابق جس کے ذریعے بدیعالزمان خان کو اپنی جو جاگیر تھی، وہ اپنی جائیداد جو تھی اگرور کی، وہ واپس مل گئی. پھر بدیعالزمان خان کے بیٹے جو تھے وہ فخر الزمان خان اور وجیہ الزمان خان، وہ پھر عملی سیاست میں حصہ لیتے رہے. اور فخر الزمان خان کی جو بیگم تھیں وہ بھی اسمبلی کی ممبر رہیں، اور وجیہ الزمان خان اب اس وقت جو ہیں وہ اگرور کے خان ہیں. اس کے علاوہ اگرور کے علاقے میں ایک جگہ تھی چھجڑ. چھجڑ میں ایک اسماعیل خان تھے جو یونین کونسل کے چیئرمین رہے. اسماعیل خان کے ایک بیٹے تھے فیض محمد خان. فیض محمد خان کئی دفعہ اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے. بڑے ہی درویش صفت انسان تھے اور بہت مقبول ایک سیاسی رہنما سمجھے جاتے تھے اس علاقے سے، فیض محمد خان. اور اسماعیل خان کے ایک بھائی تھے یوسف خان. تو یوسف خان کے 2 بیٹے تھے. وہ 2 بیٹے جو ہیں محمد اعظم خان سواتی اور لائق محمد خان. اعظم خان سواتی کئی دفعہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے. آج کل بھی وہ سینٹ کے ممبر ہیں اور تحریک انصاف سے وابستہ ہیں. تو دوسرے جو ہیں ان کے بھائی لائق محمد خان، وہ بھی MNA رہے اور عملی سیاست میں وہ حصہ لے رہے ہیں. یہ جو اعظم خان اور لائق محمد خان ہیں، یہ خان فقیرہ خان کے نواسے تھے. اور فقیرہ خان جو تھے وہ خدائی خدمتگار تحریک سے وابستہ تھے. تو ان کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ ابھی تک مختلف سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں اور مختلف زندگی کے شعبوں میں بڑے نمایاں ان کی ایک کردار رہا ہے. اس کے علاوہ جو مانسیرا میں جو بڑے سیاسی حوالے سے جن کا کردار رہا ہے عملی سیاست میں، وہ خان خیل سواتی ہیں. خان خیل سواتی وہ ہیں جو سعادت خان جو تھے گڑھی بیگ اللہ والے، ان کے خاندان کے جو ان کی جو اولاد ہے ان کو خان خیل کہا جاتا ہے. خان خیل کی جو الگ سے ہسٹری ہے وہ میں آئندہ کسی بھی لاگ میں پیش کروں گا. فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو خان خیل خاندان کے جو لوگ عملی سیاست میں حصہ لیتے رہے، ان میں حنیف خان تھے جو اسمبلی کے ممبر رہے کئی دفعہ، اور ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وہ وزیر اطلاعات بھی رہے. ان کے بھائی ہارون بادشاہ تھے، وہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی فگر ہیں پکلی کے. اور ہارون بادشاہ کے جو بیٹے ہیں گستاسب خان، شہزادہ گستاسب خان، وہ آج کل MNA. تو یہ اس کے علاوہ اسی خاندان سے، خان خیل قوم سے عباس خان، نواب رستم خان، یہ MLA رہے کئی دفعہ. اور اس کے علاوہ جو یہاں کی جو مشہور شخصیات گزری ہیں، اکبر خان سواتی تھے جو ایڈوکیٹ جنرل رہے، اور اکبر خان سواتی کے بھائی طارق خان سواتی جو MPA بھی رہے اور انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا. اور سواتیوں کے فلاح و بہبود کے لیے ایک تنظیم تھی، اس میں بھی بڑا ان کا کردار رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی میں ملٹری بیوروکریسی ہے یا سول بیوروکریسی ہے یا عدلیہ ہے، اس میں بھی بڑی بڑی شخصیات کا تعلق جو ہے وہ پکلی کے ساتھ رہا ہے. ان میں جسٹس بشیر جہانگیری ہیں جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے، اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز افضل جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، ان کا تعلق بھی مانسیرا سے تھا. اور اس کے علاوہ جو آرمی میں جو سید جنرل صلاح الدین ترمذی تھے جو کور کمانڈر بھی رہے، ان کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا. اور آج کل اس سے پہلے صاحبزادہ انیس الرحمان وہ جو تھے وہ سیکٹری بھی رہے اور کمشنر بھی رہے، ان کا تعلق بھی مانسیرا کے ساتھ تھا. اور آج کل جو ہزارہ ڈویژن کے جو کمشنر ہیں سید ظہیر الاسلام، ان کا تعلق بھی مانسیرا کے ساتھ ہے. اسی طرح سیاسی شخصیات میں جو علائی کے ایوب خان تھے، جو علائی کے خان تھے، وہ بھی اسمبلی کے ممبر رہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو تھے صاحبزادے ان کے پرنس نواز، وہ بھی کئی دفعہ MNA رہے اور عملی سیاست میں حصہ لیتے رہے. اور بٹگرام کے علاقے سے جو یوسف ترند جو ہیں وہ کئی دفعہ MPA رہے، اور یوسف ترند کے بھائی جو تھے وہ بھی سیاست میں سرگرم رہے.
بڈگرام کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایاز خان اور شاہ حسین خان اور ملنگ خان یہ بڈگرام کے علاقے سے کئی دفعہ جو ہیں یہ MNA اور MP رہے۔ اس کے علاوہ جو کالا ڈھاکہ ہے تورگھر کا ضلع، وہاں سے عالم زیب خان، فقیر محمد خان اور اس کے علاوہ زرگل خان جو ہیں وہ کئی دفعہ MPA رہے۔ جو کاغان کے سید ہیں وہ ایک سید فیملی ہے، یہ وہ فیملی ہے جس کا تعلق جلال بابا کی اولاد سے تھا، یہ ان کے خاندان سے تھا، اور یہ ترمذی سیدین میں اور زیادہ تر یہ کاغان کے علاقے میں آباد ہیں۔ کاغان کا علاقہ جو ہے وہ ایک وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک عورت رہتی تھی جو غیر مسلم تھی جس کا نام کاغی تھا، تو اسی کے نام سے یہ کاغان بنا۔ تو وہاں سے جو سیاسی شخصیات جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کیا اور نمایاں ہوئیں، ان میں قاسم شاہ ہیں اور مزمل شاہ تھے، اور مزمل شاہ کے بیٹے جو ہیں احمد شاہ وہ اب بھی سیاست میں سرگرم ہیں، اور قاسم شاہ کے بھائی عباس خان تھے تو بھی MPA رہے، اور اس کے علاوہ سید خاندان سے بہت سارے افراد جو ہیں وہ بیوروکریسی میں اور سیاست میں سرگرم ہیں۔ تو یہ منصیرہ کی جو مختلف علاقے اور ان کی جو اسی طرح ایک علاقہ ہے بگڑ منگ سے جو تھے خداداد خان، وہ MLA رہے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، اور اس کے بعد پھر ریاض خان بگڑ منگ ایک بڑی مقبول وہاں کی فگر ہیں سیاسی، وہ بھی مجلس شورا کے ممبر رہے ضیاء الحق کے زمانے میں۔ یہ جو ہیں یہ منصیرے کے مختلف علاقے ہیں، یعنی منصیرہ کا پکلی کا جو علاقہ ہے اس میں جو اس وقت کا زمانہ میں جب کہتا ہوں تو اس سے مراد میری یہ 19ویں صدی ہے، 19ویں صدی کا زمانہ اور پھر 20ویں صدی کے جو دور ہے۔ یہ جو شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا یہ 20ویں صدی کی شخصیات ہیں، یعنی جو سیاست میں سالتی رہی، اور اس کے علاوہ جو 19ویں صدی میں شخصیات تھیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا۔ تو اس زمانے میں جو پکھلی کے جو مشہور جو قصبے گزرے ہیں وہ ان میں منصیرہ ہے، گڑھی بیب اللہ ہے۔ گڑھی بیب اللہ جو ہے یہ سعادت خان نے قائم کیا تھا اور پرانا قصبہ تھا، اور اس کو پھر حبیب اللہ خان جو سعادت خان کے بیٹے تھے ان کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس کو گڑھی بیب اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اگرور کا میں نے ذکر کیا، پھر شنکیاری کا قصبہ اور بفے کا قصبہ سب سے پرانا جو قصبہ ہے بفا، اور اس کے علاوہ پھر منصیرہ شہر جو ہے یہ جس کی سرحد جو ہے جدونوں کے علاقے سے ملتی ہے، یعنی مانگل کو آپ یہ سمجھ لیں کہ مانگل جو ہے وہ جدونوں اور سواتیوں کی سرحد پر واقع ہے، اور دوسری طرف اگر آپ مغرب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر تناول کی جو علاقہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو پکلی کا علاقہ ہے یہاں پر شروع سے مسلم لیگ کا کردار زیادہ رہا ہے، گو کہ پیپلز پارٹی اور ANP کی سیاست بھی یہاں پر کافی یعنی علاقوں میں موجود تھی، اور بہت سے لوگ جو تھے شخصیات وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہیں اور ANP کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن زیادہ اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ کی۔ تو میاں نواز شریف نے خود منصیرہ سے کئی دفعہ الیکشن لڑا، اور اس وقت جو نواز شریف کے داماد ہیں کیپٹن صفدر وہ خود بھی MNA رہے، وہ اس وقت بھی ہزارہ کی یا منصیرہ کی جو سیاست ہے اس میں بڑا ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ ضلع منصیرہ کی ایک اور مقبول سیاسی شخصیت ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ قومی اسمبلی کے رکن رہے، اور ان کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، اور وہ ریاست کے آخری نواب فرید خان کی پوتے ہیں، اور نواب سعید خان کے صاحبزادے یعنی نوابزادہ صلاح الدین سعید، اور نوابزادہ صلاح الدین سعید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کم عمر ترین MNA منتخب ہوئے تھے، اور نوابزادہ صلاح الدین سعید کے جو فرزند ہیں نوابزادہ فرید خان وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ گجر اس خطہ ہزارہ کی سب سے قدیم قوم ہے اور اکثریت میں بھی ہے، تو گجر قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والی شخصیات میں جو قابل ذکر ہیں وہ سردار محمد یوسف ہیں،
جو کئی دفعہ MNA رہے اور آج کل بھی وہ وفاقی وزیر ہیں. اس کے علاوہ ان کے بیٹے شاہجہان یوسف بھی اس سے پہلے اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. تو یہ اس علاقے کی جغرافیائی اور ڈیموگرافک جو تقسیم ہے اس کی آج ہم نے تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے بعد آئندہ ویلاگ کا انتظار کیجیے، اس میں مزید جو ڈیٹیلز ہیں تاریخ ادارہ کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بہت شکریہ.